عليهم ولا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات محمد بتوسل ذکر معصومین علیہ السلام بتصدق مجلس عزا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار اس کا بہترین آجر مرحومہ مغفورہ کے نام اعمال فرمائے پروردگار ذکر کے صدقے میں مرحومہ کو اعلیٰ انجیل میں جگہ عطا فرمائے پروردگار ذکر کے صدقے میں مرحومہ کو عبادت گزاروں میں شمار فرمائے پروردگار عزاداروں میں شمار فرمائے مالک ذکر کے صدقے میں قرب جناب فضہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرمائے جتنے مومنین و مومنات اس پاک محفل میں تشریف فرمائے پروردگار ذکر کے صدقے میں ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات مومنین مومنات کو اعلیٰ انجیل میں جگہ عطا فرمائے اور ایک خاص دعا ہے جس کے لیے سب کی زبانوں سے آمین چاہیے کہ پروردگار وقت ظہور سرکار صاحب الامر تک ان تمام مومنین مومنات مرحومین مرحومات کی
ارواح کو عزاداری مظلوم کربلا میں شامل ہونے کا اذن اور اختیار عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات کریں۔ حضرات وقار، مربان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محفل ولایت، پروردگار عالم، ہم متوجہ ہیں؟ پروردگار عالم اپنی کتاب العرائب میں اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے۔ خدا مخاطب ہے اور نبیوں کا سلطان مخاطب ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ میرے سامنے زیر سامعین تشریف فرما ہے، عارفین تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوائی گفتگو میں نے ممبر پہ کبھی نہیں کی، ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، شور کی خطابت میں نے کبھی نہیں کی۔ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اور جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں ان کے لیے خصوصی شعور کا تبرک ہے جو ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو، خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان کے وسیلے کے بغیر پروردگار اپنی مخلوق کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ سلامت رکھے۔ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، سب زبان کی عبادت میں مصروف نظر آئیں گے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کے وسیلے کے بغیر خدا ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہم سے باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے، اور جو امت کے لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں اگر آپ وائٹ بورڈ لائیں تو الجبرے کے سوال کی طرح یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں کہ خدا ہم جیسے ادنا لوگوں سے بات کرے تو مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دے۔ ان سامعین میں صرف اس سامع کو خاموش بیٹھنے کا حق ہے جس کی براہ راست خدا سے باتیں ہوتی رہتی۔ ہاں وہ کہے کہ میری تو باتیں ہوتی ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کی خدا سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے تو اسے خاموش بیٹھنے کا حق ہے، ورنہ ہر کوئی اسے دل سے تسلیم کرے گا کہ پروردگار نے جب بھی ہم سے بات کی بوسیلہ لسان مصطفیٰ کی، بلکہ لفظ بدلوں تو معنی کی کائنات بدل جائے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے جب بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہر دور کے محمد کی زبان کے وسیلے سے حضور اس سے محو گفتگو ہے۔ یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلندتر صلوات۔ یہ جو نعرہ بھی آپ نے سنا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اب یقین کیجئے کہ اگر صرف اور صرف صاحب الامر کا یہ ایک لقب سمجھ میں آ جائے تو 14 صدیوں کے عقائد کی گتھیاں سلجھ سکتی ہیں۔
وہ لقب کیا ہے؟ منتقم۔ منتقم کا مطلب کیا ہے؟ انتقام لینے والا۔ کس کا انتقام لینے والا؟ میرا سوال ہے جو پیچھے تشریف فرما ہے بیٹا، اگر آپ مجلس میں شامل ہیں تو چہروں سے نظر آنا چاہیے، چہروں پہ نور محبت پھیلنی چاہیے۔ کس کا انتقام لینے والا؟ صرف خون حسین کا نہیں، روز ازل سے اپنے ظہور تک یہی سبب ہے کہ قائم کا انتظار کرنے والوں میں صرف مصطفیٰ کی امت کے لوگ نہیں، آدم بھی انتظار کر رہا ہے، نوح بھی انتظار کر رہا ہے، ابراہیم بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ کس ظلم کا انتقام لینے آیا ہے کہ اللہ بھی قائم کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے محترم نے حکم کیا ہے کہ رجت کے موضوع پہ گفتگو ہو، لیکن میں چہرے آپ کے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اس معیار کی سماعت سامنے موجود ہے تو انشاءاللہ صاحب الامر پہ گفتگو۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، بائے بسم اللہ سے سینے بناس تک علی کے بعد سب سے زیادہ آیتیں میں نے قائم کے بارے میں دیکھی۔ آپ کی سماعتوں کی طرف دیکھوں گا، جس معیار کی سماعت ہے انشاءاللہ اسی معیار کی گفتگو آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ صرف کربلا کا انتقام لینے نہیں آ رہے، روز ازل سے ہونے والے ہر ظلم کا انتقام لینے آ رہے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ صاحب الامر کا یہ ایک لقب منتقم، یہ 14 صدیوں کے عقائد کی گتھیاں سلجھانے کے لیے کافی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں منتقم کے معنی کیا ہے؟ کس کا انتقام لینے والا؟ ہر ظلم کا انتقام لینے والا، وہ بندہ جس نے کوشش کی ہے کہ خدا پر بھی ظلم کیا جائے۔ اگر کسی نے کوشش نہیں کی تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ مجھ پہ ظلم کر لیں گے، حالانکہ ظلم تو یہ خود اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ خدا پہ بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ جو پریشان ہو گئے کہ خدا پہ ظلم کے کیا معنی ہے، تو تھوڑا سا بتا دوں کیا معنی؟ خدا پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ خدا کسی کو ممبر پہ بٹھائے اور آپ اٹھا کے کسی اور کو ممبر پہ بٹھائے۔ خدا کسی کو اہل سمجھ رہا ہو اور آپ کسی کو اہل کراتے ہیں، اس سے بڑا ظلم پروردگار پہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ الگ بات ہے کہ پروردگار پہ ظلم کیا نہیں جا سکتا، وہ ظلم بندہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے۔ جو میں بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں بڑی قیمتی ہے اور انشاءاللہ ہر سماعت متوجہ ہوگی۔ منتقم کا مطلب ہے ہونے والے ہر ظلم کا انتقام لینے والا، یعنی پروردگار سے لے کر ایک عام موالی تک جس ظالم نے ظلم کیا ہے۔ میں باقیوں کے انتقام کی بات نہیں کرتا، میں پروردگار کے انتقام کی بات کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے خدا چاہتا تو ظالموں سے انتقام جب چاہتا لے سکتا تھا، مگر وہ پروردگار بھی قائم کا انتظار کر رہا ہے کہ قائم آئے تو میرے دشمنوں سے بھی انتقام لے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پروردگار خود علی کل شیء قدیر ہے، اپنے دشمنوں کا انتقام قائم کے ذمے کیوں ڈال رہا ہے؟
مطلب ہے کہ قائم خدا کا کام کرنے آ رہے ہیں، ورنہ خدا خود انتقام لے لیتا۔ بولیے کیا خدا خود انتقام نہیں لے سکتا؟ پھر جی قادر مطلق ہے، پھر خدا قائم کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا بتا رہا ہے کہ میں اپنے کام بھی ان کے ذریعے کرواتا ہوں۔ تو بس امت سے درخواست یہ ہے کہ وہ اللہ ہو کے کام ان کے ذریعے کروا رہا ہے، آپ کو اپنے کام ان سے کرواتے ہوئے شرک کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر ایک بندہ رسول خدا کی خدمت میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مسئلہ ہے اور رسول خدا نے حل کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں کر سکتا۔ چلیے آپ کے لیے بالکل آپ کے ذہنوں کے قریب آ کے مثال دیتا ہوں، بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، اب تو لوگوں کو اس کی اسناد میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ راہب آیا تھا اور حسین ابن علی نے 7 بیٹے دیے تھے۔ میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کو حوالے دکھا دیتا ہوں۔ تو بیٹے کس نے دیے؟ چلیے آپ کو یہ دقت ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے کہ حسین نے دیے، تو یہ کہہ لیجیے کس نے خدا سے لے کے دیے؟ اب ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس نے خدا سے لے کے دی؟ حسین ابن علی۔ اب تو کوئی بحث نہیں بھئی، حسین ابن علی نے دعا کی پروردگار اسے بیٹے دے، خدا نے بیٹے دے دی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا بھی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ گود میں بیٹھے ہوئے حسین نے لے دیے، جس کی گود تھی اس نے کیوں لے کے نہیں دی؟ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ حسین لے کے دے سکتے ہیں، رسول نہیں لے کے دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لے کے دے سکتے ہیں، جب کوئی بندہ رسول اللہ کے پاس آتا تھا یا امیر المومنین کے پاس آتا تھا، یا علی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ خدا بھی حل کر سکتا تھا۔ یہ حل اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جس کے بندے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروردگار قائم کے ذریعے انتقام لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بندہ اتنی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، قائم انتقام لیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ فرشتے اتر رہے ہوں گے جو بتا رہے ہوں گے کہ اے نرجس کے لال، وہ جو شخص کھڑا ہے نا، اس نے فلاں پہ ظلم کیا تھا، اور وہ شخص ہے اس نے فلاں پہ ظلم کیا تھا، اور وہ شخص فلاں اس پہ، اور وہ شخص اس نے اس پہ ظلم کیا تھا، کیا ایسا ہوگا؟ اگر کسی روایت میں ہو تو میرے علم میں اضافہ کی، صاحب الامر ہر کسی کو خود پہچان کے کہیں گے تو نے فلاں پہ یہ ظلم کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روز ازل سے ہونے والے ظلموں کے پیچھے چھپے ہوئے ہر ہاتھ کو قائم جانتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ جو روز ازل سے ہونے والے ہر ظلم کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو پہچانتے ہیں، اس کی معرفت کا اپنا معیار کیا ہوگا؟ اور جو صرف اس چہرے کو نہیں پہچانتا، اس کے ظلم کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس ظلم کا انتقام کتنا اور کیسے لیا جانا چاہیے۔ یہ خدا کی قسم، یہ عدالت یہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو یہ خواہش اندر ہی اندر دم توڑ دے کہ چند لوگ مل کے بھی امام بنا سکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے امامت کا ڈیکرم تو دیکھ لیجیے۔ چند لوگ مل کے کسی کو اپنا پیشوا بنا سکتے ہیں۔ پہلے معیار تو دیکھ لیجیے کہ معیار کیا ہے۔
عزت آل محمد کی قسم میں نے مستند اور معتبر کتب میں پڑھا ہے کہ امام اور امام کے ساتھی گزر رہے ہوں گے کوفہ میں سے، کوفہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور سرکار صاحب الامر کا ایک ساتھی ان کے قریب آ کے کہے گا تم جو کہا کرتے تھے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا. میں نے بھائی سے پہلے کہا تھا کہ صاحب الامر کا موضوع جو ہے وہ تقسیم مجالس میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے ویسا رسپانس ملے تو میں اسی معیار پہ بات کروں. کام اس کے ہیں، کر یہ رہے. ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس سے زیادہ آسان میں کر ہی نہیں سکتا. ہدایت کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. حضور کس کا کام ہے؟ جس کی خدا ہدایت نہ کرے اس کی کوئی ہدایت کر ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے. ہادی کون ہے؟ اللہ. ہدایت کرنا اللہ کا کام. اگر ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے تو رسول کیوں کہہ گئے ہیں ان الحسین مصباح الہدی؟ جس کا حصہ ہے حسین ہدایت کا چراغ. حسین ہدایت کا چراغ. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی ہدایت رسول اللہ نے ایکنالج کر لی. تو کام تو اللہ کا تھا، کر حسین رہے. تو یہاں آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ حسین اللہ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. میں بتاؤں کیوں کر رہے ہیں. اللہ کا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پروردگار اتنا عظیم اور برتر و اعلیٰ ہے کہ وہ براہ راست کام کرتا ہی نہیں ہے. جی وہ کام کرنا اس کے شایان شان ہی نہیں. اس نے اپنے ایسے امنا خلق کیے ہیں، اس نے اپنے ایسے وکلا خلق کیے جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، اور وہ اس معیار پہ کرتے ہیں کہ کرتے وہ ہیں اور وہ کہہ دیتا ہے میں نے کیا. کرتے وہ ہیں لیکن کرتے اس معیار پہ ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے میں نے کیا. مجھے خبر نہیں لوگ کون سے معجزات ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. صاحب الامر کے حوالے سے عقیدے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی وہ ذرا نشانیاں، آج کل بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ صاحب الامر جب تشریف لائیں گے امام زمانہ سرکار مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف، آپ کو لگے گا انشاءاللہ کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں چلا ہے. اتنا دل ٹھنڈا کر دینے والا تبرک آپ کے ذکر میں پیش کرا. تو بحث ہو رہی کہ ذرا بتا دیجئے علماء، ذرا بتائیں کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جن سے ہم پہچانیں کہ امام مہدی تشریف لے آئے. تو وہ پھر بتایا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف سے آگ بلند ہوگی اور فلاں علاقہ ہے اس کی زمین دھس جائے گی اور نفس زکیہ کا قتل ہوگا اور یوں زمین سونا اگل دے گی اور سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے دکھائی دیں گے اور چاند میں چہرہ نمودار ہوگا اور سورج سے آواز آئے گی اور کتنی باتیں ہیں، اور نہر سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا. یہ ساری نشانی یہ آپ سن چکے ہیں. ایسا ہی آپ کو ایک معیار نہ بتا دوں کہ آپ ان نشانیوں سے بے نیاز ہو جائیں. معیار اس جملے کے اندر موجود ہے اور میرے سامنے صاحبان فہم و ادراک موجود ہیں. انشاءاللہ تشریح کی حاجت نہیں ہوگی، آپ ویسے ہی معیار سمجھ جائیں گے. میرے خیال اور میری دانست میں بڑے چھوٹے ذہن کے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو چاند کے ٹوٹنے کی وجہ سے نبی مانا.
یہ جو ہم ممبر پہ ایک بات کرتے ہیں نا، یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے، تو آپ کے خیال میں شاید یہ ایک بات ہے، لیکن عزت عالم محمد کی قسم اس کے پیچھے سینکڑوں باتیں ہیں جن کا نچوڑ ہی ایک بات ہے۔ اب وہ باتیں اگر میں ساری کرنا شروع کر دوں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ آپ بات کے معیار کو سمجھیں اور تشریح طلب نہ کریں تو لطف آ جائے۔ بڑے چھوٹے ذہن اور سطحی ذہن کے مالک تھے وہ لوگ جو مصطفیٰ کو معجزات دیکھنے کے بعد، آپ ایسا کیجئے کہ انگلی سے چاند دو ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ایک بندہ رسول خدا کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں آپ کو نبی مان لیتا اگر آپ کے 100 باغات ہوتے اور آپ کے پاس 200 سرخ کوہانوں والی اونٹنیاں ہوتی۔ تو رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، یمن کے ایک شخص کا ایڈریس بتایا رسول خدا نے، فرمایا اس کے پاس 200 اونٹنیاں بھی ہیں اور 100 باغ بھی ہیں، جا کے اسے نبی مان لو۔ معیار سمجھا رہا ہوں، اور یہ میں اگلی نسل کے عقیدوں کا تحفظ کر رہا ہوں۔ بہتی ہوئی بات کی زندگی میں نے ممبر پہ نہیں کی۔ عقیدے کی بات کرتا ہوں تو بھی سوچ سمجھ کے اور بڑی ماڈریٹ قسم کی آپ کے سماعت اسے آپ کے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں، اور ان بچوں ان نوجوانوں کے عقائد کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے سطحی خیال کا اور سطحی ذہن کا تھا وہ بندہ جس نے مصطفیٰ کو معجزات کی وجہ سے مانا۔ چاند کا شک ہونا انگشت مصطفیٰ کے سامنے بہت چھوٹی بات ہے۔ آپ ذرا حکم کیجئے وہ درخت جو ہے زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں۔ تو وہ درخت چیرتا ہوا آ گیا، اس کو نبی مان لیا، تو یہ تو ماننا ہی ہے۔ اب تمہارے پاس راہ فرار ہی نہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہ جانتے تھے کہ جادو اور یہ سب کچھ اس کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، ان کا خیال تھا آسمان پہ جادو چلتا نہیں، تو اگر انہوں نے چاند توڑ لیا تو پھر تو یہ خدا ہی کے بھیجے۔ تو رسول خدا نے چاند توڑ دیا، اب تم راہ فرار تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اب تو ماننا ہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ لطف تو اس بات کا ہے کہ تمہیں تمہاری عقل بھی مجبور نہ کرے اور پھر دل تسلیم کر لے کہ یہی اللہ کا رسول ہے۔ آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ دل ٹھنڈے ہو گئے، پیچھے تشریف فرما ہے آپ کے دل ٹھنڈے۔ جس نے رسول کو معجزات کی وجہ سے نبی مانا وہ سطحی ذہن کا بندہ۔ آپ میں سے ایسا کوئی ہے جسے چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ سوچ لیجیے، نہیں۔ سورج پلٹتا ہوا دیکھا ہے آپ؟ رسول کے بلانے پہ درخت آتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی معجزہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی آپ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، ہے یا نہیں؟ میں اب وجہ بتانے لگا ہوں صاحبان، اور آپ کے دلوں کے بالکل قریب آ کے یہ وجہ بتانے لگا۔ بڑا سطحی ذہن کا انسان ہے وہ جس نے مصطفیٰ کو معجزات کی وجہ سے رسول مانا۔ ایک بندے سے دوسرے بندے نے، عرب کا ایک بندہ تھا، اس سے عرب ہی کے ایک دوسرے بندے نے کہا کہ تو مصطفیٰ سے تو بھی کوئی معجزہ طلب کر۔ تو اسے دیکھ کے کہا جاہل انسان، اس سے معجزہ مانگوں جو سر سے پاؤں تک خود معجزہ۔ میں جس معیار کے معجزات کو مانتا ہوں وہ 2-3 معیار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ چاند کا ٹوٹنا اور یہ سارا کچھ یہ اس لیے ہے، یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ ادراک تشریف فرما۔ جو بندہ معجزات مانگ رہا ہے وہ معجزات اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ معیار رسالت سے ناآشنا ہے۔ نہیں لطف نہیں آیا، آپ میرا جملہ واپس کر دیں۔ میں نے تو خاص لوگوں کے کو ہدیہ کیا تھا یہ جملہ، لیکن مجھے قیمت ملی نہیں۔
جو بندہ معجزات کی وجہ سے رسول کو رسول مان رہا وہ اصل میں معیار رسالت سے ناآشنا ہے۔ جو سورج کے پلٹنے کی وجہ سے علی کو مولا مان رہا ہے وہ اصل میں مولائیت کے معیار سے ناآشنا ہے۔ اور جو بندہ قائم کے لیے نشانیوں کا انتظار کر رہا ہے وہ امامت کے معیار سے ناآشنا ہے۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں جی آپ سلامت رہیں مصطفیٰ کی بیٹ میں نے جب بھی یہاں پڑھا ہے جس معیار پر گفتگو کرنے کا الحمدللہ میرے سامنے ایسے ہی چہرے تشریف فرما ہے یہاں کبھی بات ضائع نہیں ہوئی۔ مجھے ایمان سے بتائیے آپ کے سامنے قداور حسین مرد کھڑا، خوبصورت نہیں کہا میں نے، حسین، اور آپ سے کہا جائے کہ ذرا اسے دیکھ کے بتائیے یہ کیسا ہے، تو آپ کو کیا کچھ نشانیوں کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے سامنے ایک حسین شخص کھڑا ہے؟ اس کے بعد مجھے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اس وقت وہ مجتہد موجود ہیں قوم میں، آقا وحید خراسان، ان کی کتاب ہے سرکار صاحب الامر پہ، ٹرانسلیٹ ہو چکی، یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی، صاحب الزمان۔ اس کے اندر انہوں نے ایک شعر لکھا جس میں انہوں نے کمپیریزن کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار صاحب الامر۔ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کا کمال یہ تھا کہ ہاتھ پھیرتا تھا تو اندھے کو بینائی مل جاتی۔ قائم کا معجزہ یہ ہے کہ بیمار صرف دیکھے گا تو اسے شفا ملے گی۔ نظری بر جمال او کشف شفا ملا، صرف دیکھے گا تو شفا مل جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ طبیب کے سامنے گیا ہے اور بس طبیب کو دیکھا ہے اور بیماری رفع ہو گئی، کیا اسے حق حاصل ہے طبیب سے کہے کہ مجھے ذرا اپنی ڈگری دکھائیے؟ یہ وہ فلسفی تھی جو حضرت کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو معجزات کا طلب کرنا ہے یہ اصل میں ان سے ڈگری کا طلب کرنا ہے۔ اب اس معیار پہ اگر گفتگو آپ تک نہیں پہنچی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کہیں تو جناب حلیمہ سعدیہ کی بکری کی بات سناؤں گا۔ میں بات کر کے چلا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے دل ٹھنڈے ہوں گے، جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہاں سے کوئی تبرک شعور کا لے کے اٹھے۔ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈگری پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ فریم کروا کے لگائی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے کہ مریض مطمئن ہو جائے کہ میں واقعی ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جناب آپ کہاں سے پڑھے ہیں، ذرا اپنی ڈگری تو دکھا دیجیے، ہوتا ہے یا نہیں؟ جس بندے کو شفا چاہیے اسے حق حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اس کی ڈگری طلب کرے۔ یہ جو معجزات کا طلب کرنا ہے یہ اصل میں ڈگری کا طلب کرنا ہے کہ آپ ثابت کیجئے آپ خدا کے بھیجے ہوئے۔ اب میں مصطفیٰ کا اپنے معیار کا معجزہ سنانے لگا ہوں کہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ کا معجزہ کیا، یہ چاند توڑنا، یہ سورج پلٹانا، یہ درخت بلانا، یہ سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا، لوگ تو اسی پہ چھلانگے لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھائے تو انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ تسبیح پڑھنے لگے، ایسا ہی ہے۔
حالانکہ لوگ جانتے نہیں، قرآن نے خود کہا ہے کہ سنگریزے تو جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ بھئی آپ کی خاموشی پہ کلام قرآن ہے، بڑی ہمت چاہیے ایسے خاموش بیٹھنے کی۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، صرف تسبیح نہیں کر رہا، اس کا سجدہ بجا رہا۔ وہ سنگریزے تو پہلے بھی تسبیح کر رہے تھے، رسول کا معجزہ کیا؟ اب میں بتاؤں رسول علی کو مان لیا جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، جس کا حصہ ہے یہ فائدہ ہوتا ہے علی ولی اللہ سے زبان کو تر کر لینے کا۔ اب میں بتاؤں اصل میں معجزہ یہ نہیں تھا کہ سنگریزوں نے تسبیح پڑھی تھی، اصل میں معجزہ یہ تھا کہ جو انسانی سماعت ہے اس کی فریکوینسی کی ایک رینج ہے 20 سے 20,000 ہرٹز تک انسانی کان سن سکتا ہے، اس فریکوینسی کو سن سکتا ہے۔ اگر 20 سے کم فریکوینسی ہو تو بھی انسانی کان نہیں سن سکتا، اگر 20,000 سے زیادہ ہو تو بھی نہیں سن سکتا۔ آپ کے ارد گرد کروڑوں آوازیں ہیں، کروڑوں آوازیں جو اتنی بلند آوازیں ہیں کہ اگر آپ سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اللہ نے آپ کے کانوں کو بچانے کے لیے ان کی فریکوینسی ہی اور رکھی، اور یہ یقین آپ کو اس وقت آئے گا جب نرجس کا لال آئے گا اور سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور کی آواز کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی کہ بس خدا سنائے گا اور کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یہ جو فریکوینسی ہے 20 سے 20,000 ہرٹز تک، اس رینج کے اندر جو فریکوینسی اسے ہیومن ایئر سن سکتا ہے۔ سرکار رسول خدا نے وہ سنگریزے ہاتھ پہ رکھے ہیں تو ان کی تسبیح لوگ سننے لگے۔ یہ معجزہ پتھروں کے ساتھ نہیں ہوا، لوگوں کی سماعتوں کے ساتھ ہوا۔ اگر فریکوینسی بدل دی جائے، فریکوینسی کی رینج تبدیل کر دی جائے تو آپ بھی ان پتھروں کی آوازیں سننے لگیں۔ میں بس اوقات محسوس کرتا ہوں کہ جب ممبر پہ ایسی بات کی جائے تو لوگ گم سم ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ جانے سبحان اللہ طرح سے گفتگو شروع ہوگی۔ اس گھرانے کی باتیں عزت علی کی قسم ایسی ہی ہیں جی، اس گھر کی باتیں اسی معیار کی ہیں۔ وہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس معیار کو گراتے 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 ہم اللہ جانے کہاں تک پہنچ گئے۔ میں نے اکثر ممبر پہ یہ بات کی ہے، یہ بھی میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں یہ شعوری تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ بڑی دفعہ میں نے ممبر سے یہ کہا ہے کہ یہ جو پروفیسر، لیکچرر، ٹیچر کلاس روم میں ایک شعر کی طویل تشریح کرتا ہے تو اس سے پروفیسر صاحب کا علم ثابت نہیں ہوتا، اس سے طالب علم کی جہالت ثابت ہوتی ہے۔ میرا خیال آپ رہنے دیجیے، مجلس سننا اور ہے، مجلس موج کرنا اور۔ اس سے پروفیسر صاحب کا علم ثابت نہیں ہوتا، اس سے طالب علم کی جہالت ثابت ہوتی ہے۔ جی، اگر طالب علم کا فہم اتنا ہوتا تو استاد کو اتنی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے علی فرمایا کرتے تھے کہ علم اصل میں ایک نقطہ تھا جسے جاہلوں کی سہولت کے لیے پھیلانا پڑ گیا۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، وقسم اللہ ذالک النور بنصفین، پھر اس نور کے دو برابر ٹکڑے کیے، ایک کو محمد کہا، دوسرے کو علی کہا، پھر 2 کے 5 کر دیے، پھر 5 کے 12 کر دیے، پھر 12 کے 14 کر دیے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم، یہ 1 کے 2، 2 کے 5، 5 کے 12، 12 کے 14 ہماری جہالت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اکیلا نہیں کافی تھا، نہ بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کبھی امانت ہے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ 5، 12، 14 نور اول کی خدائی تشریح کی گئی ہے۔
میں اپنے معیار کا آپ کو معجزہ سنانا چاہتا ہوں اور ذہن تیار کرنا چاہتا ہوں. بات ہو گئی ہے تو پھر ہو ہی جائے. میں آپ کا ذہن تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب الامر کا انتظار کر رہا ہے وہ نشانیاں ڈھونڈ نہ چھوڑے. میں رسول اللہ کے 2 معجزات بیان کرنے لگا. آپ اس میں مطمئن ہیں؟ آپ بغلے بجاتے رہیے. رسول نے اشارہ کیا تھا چاند ٹوٹ گیا تھا. رسول نے اشارہ کیا تھا سورج پلٹ آیا تھا. یہ 2-4 چیزیں آپ نے دیکھی. آپ کو یہ پتا نہیں کہ سارا کچھ اسی انگلی کے اشارے سے ہو رہا ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. یہ حسینیت کا ممبر ہے. حسینیت کا ممبر. رسول کا ممبر اسے میں نے نہ کبھی کہا ہے نہ سمجھا. پریشان ہو گئے. یہ چیزیں ہیں جو مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتی ہیں, لیکن میں تصحیح کر رہا ہوں. میں نے اس زندگی میں کبھی نہ ممبر رسول کہا نہ سمجھا. جو حیران ہو گئے اس لیے نہیں سمجھا کہ اسے ممبر رسول کہوں اور پھر خود چڑھ کے بیٹھ جاؤں تو جہنمی نہ ہو جاؤں. میں کہنا ہے آپ کے سامنے جہنمی نہ ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ جہنمی نہیں ہو جاؤں گا. آپ کو خبر نہیں ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھنے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. ممبر رسول بھی نہیں, ممبر علی بھی نہیں, ممبر حسین بھی نہیں, ممبر حسینیت. حسینیت کی نصرت کے مشن کا ممبر ہے. اور یہ جو حسینیت کا مشن ہے جسے آل محمد نے نصرت حسین کہا. نصرت حسین کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی اب تو لطف آئے. لفظوں کے اندر کائناتیں بند ہوتی ہیں. حسین کی نصرت, مدد نہیں. بہت سارے لوگ ہتھیار تیار کر رہے ہیں کہ میں نرجس کے لال کی مدد کروں گا. مدد نہیں, نصرت. مدد اور نصرت میں یہ فرق ہے کہ مدد ذات کی ہوتی ہے, نصرت مشن میں ہوتی ہے. قائم کی ذات کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے, مشن میں ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ فکر نہ کیجئے, میری آواز آپ تک پہنچ جائے. خدا کرے کہ آپ کی بھی مجھ تک پہنچ جائے. میری پہنچے گی. آئیے آئیے تشریف لائیے, تشریف لائیے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا حیدری. یا امام المنتقم, اللہ جل, اللہ جل. یا امام المنتظر, اللہ جل, اللہ جل. یا وارث خون حسین, اللہ جل, اللہ جل. یا وارث خون عباس, اللہ جل, اللہ جل. فتح کام آل کریم بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. رومن کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. متوجہ ہیں حضور؟ یہ جو نصرت ہے صاحب الامر کی نصرت, اس کا مطلب مدد نہیں. میری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ حجت خدا کی مدد کرے. یہی سبب ہے قبلہ میری تائید فرمائیے گا. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پروردگار نے اس اللہ نے نصرت مانگی ہے, مدد نہیں مانگی.
یہ حسین ابن علی کے ساتھی جنہیں کربلا جا کے یہ سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے ناصرو تم پہ میرا سلام ہے۔ اگر خدا کی مدد کا تصور ہو، خدا کی مدد کا تصور ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کمزور ہے، اسے ہیلپ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے خدا عاجز ہے تو اسے ہیلپ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے خدا کمزور ہے تو اسے ہیلپ چاہیے۔ خدا کو ہیلپ نہیں چاہیے، خدا کے مشن میں ہیلپ چاہیے۔ اور حسین ابن علی کے ساتھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو حسینیت کا مشن ہے یہ اصل میں اللہ کا مشن ہے۔ تو اب اس مشن میں جو بھی نصرت کر رہا ہے وہ اصل میں اللہ کی نصرت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی حسین کا نوحہ پڑھے تو اسے صرف ذاکر نہ کہیے بلکہ یہ بھی کہیے یہ اللہ کا ناصر ہے۔ یہ حسینیت کا مشن اللہ کا مشن، یہ ہدایت کا مشن۔ تو وہ لوگ جو صاحب الامر کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ جناب ذرا تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے، تھوڑا جم جایا کیجیے اور تلواریں تیار کیجیے اور 2-4 گھوڑے اسٹیبل میں 2-4 گھوڑے بھی باندھیے کہ صاحب الامر آواز دیں تو انہیں گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، انہیں تلواروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تلواریں کم پڑ جائیں۔ چلیں آپ اسی پہ لگے رہنا چاہتے تو لگے رہیے، اگر چاہتے تو میں کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب الامر کو تلواروں کی ضرورت پڑے اور تلواریں کم پڑ جائیں، اور گھوڑوں کی ضرورت پڑے تو گھوڑے میسر نہ ہوں تو کہیں معاذ اللہ امام ہار ہی نہ جائے۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ نرجس کا لال بھی کسی سے ہار جائے گا؟ عزت علی کی قسم اگر نرجس کا لال ہار جائے گا تو پھر آج ہی مان لیجئے شیطان جیت جائے گا، خدا ہار جائے گا۔ سرکار صاحب الامر کو آپ کے گھوڑوں کی، آپ کی تلواروں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے صاحب الامر جب آئیں گے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ سرکار صاحب الامر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ مثال میں قرآن سے دینے لگا ہوں صاحبان بزم معرفت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، پروردگار آخری امت میں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آخری امت میں ایک رسول مبعوث کا، یہ دعا ہے ابراہیم کی اور قرآنی دعا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم نے دعا مانگی ہے کہ مصطفیٰ کو رسالت دے۔ ابراہیم کے مانگنے کی وجہ سے مصطفیٰ رسول نہیں بنائے گئے، مصطفیٰ ہی کی رسالت کا اقرار کرنے سے تو ابراہیم رسول بنائے گئے۔ تو پھر ابراہیم کی دعا کے معنی کیا ہے؟ ابراہیم کے دعا کے معنی یہ نہیں کہ ابراہیم کے کہنے پہ خدا مصطفیٰ کو رسول بنائے گا۔ ابراہیم کے دعا کے معنی یہ ہے کہ پروردگار جسے تو نے رسول بنایا ہے، میں بھی سہمت ہوں کہ اسی کو رسول ہونا چاہیے۔ میری تمنا بھی یہی ہے کہ اسی کو رسول ہو۔ اب میں معجزے کا معیار بتانے لگا ہوں اور صاحب الامر کے لیے جو نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ فلاں پودا سوکھ جائے گا اور فلاں ہرا بھرا ہو جائے گا اور چاند میں سے آواز آئے گی اور وہاں پہ چہرہ برآمد ہوگا اور یہ ہوگا، یہ ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر بغیر تشریح کے سمجھیں تو ادبی تبرک، یہ جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ سرکار صاحب الامر کا بچوں کے لیے سیلیبس بیان کیا گیا۔ جس کی عقل کم ہے، جسے امامت کے معیار کی خبر نہیں، جو علی کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہا ہے،
جب علی نے منبر پہ کہہ دیا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھولو، یہ سننے کے بعد بھی وہ بندہ جاہل نہیں جو حدیث ڈھونڈتا پھرے کہاں لکھا ہوا ہے علی باب مدینۃ العلم ہے، اور اگر کہیں لکھا ہوا مل جائے تو پھر وہ جرح و تعدیل شروع کر دے، جناب یہ حدیث متروک ہے اور یہ حدیث متواتر نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی یہ اس میں مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے۔ راوی میں مسئلہ کیا، حدیث ہی نہ ہو، علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ حدیث ہی غائب کر دی جائے تو علی کے سلونی کے دعوے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ان حدیثوں کی وجہ سے علی کے علم پر ایمان لایا ہے، وہ بندہ عقلی طور پہ ابھی بچہ ہے۔ بڑا کانسیپٹ ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود ہو تو لطف لیجیے۔ جو بندہ حدیثوں کی وجہ سے علی کے علم پہ ایمان لایا ہے وہ شعوری طور پہ ابھی بچہ ہے، ورنہ علی کے علم کے لیے کس حدیث کی ضرورت ہے؟ سامنے بیٹھ کے منبر پہ علی کیا ہے، سوال کرو علی سے، حدیث کیوں ڈھونڈ رہے ہو، علی سے سوال کرو، جرت ہے تو خود کہہ کے دیکھ لو۔ اس دور میں بھی اگر کوئی کر لے تو جواب آئے گا، سوال ہی نہیں کر رہے، سوال ہی نہیں کر رہے ہے نا بات۔ سبب کیا ہے؟ بس یہ معیار سمجھ لیجیے، آپ کی رحمت تمام ہے، سمجھیے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ بڑے خاص چہرے میرے سامنے تشریف فرما، مخدومہ کونین آپ کی معرفت کو سلامت رکھے۔ لوگوں کا معیار، لوگوں کے معیار کے معجزات میں نے آپ کو سنا دیے کہ انگلی کا اشارہ کیا چاند ٹوٹ گیا، اور انگلی کا اشارہ کیا اور سورج پلٹ آیا، اور درخت چل کے آ گیا اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہ بچوں کے سیلیبس کی بات ہے۔ جس بندے کی زبان نے شعوری سطح پر ولایت علی کا لطف لیا ہے، میں اپنے لفظوں میں بڑا محتاط ہوں جی، والدین کی وجہ سے نہیں، میرے لفظوں پہ غور کیجیے، اردو والدین کی وجہ سے نہیں کہ ابو جان نے پڑھایا تھا، جس نے شعوری سطح پہ یہ ذائقہ چکھا اس کے معیار کا معجزہ بتانے لگا۔ جو بندہ آیا ہے نا اس نے معجزہ دیکھ کے میرے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، میں اس بندے کو مان جاتا ہوں کہ ان افراد میں سے کسی کے بارے میں دکھا دے کہ انہوں نے مصطفیٰ سے معجزہ مانگا ہو، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود، بلکہ ان سے جب معجزے کے موضوع پہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، معجزے سے کیا معجزہ مانگا جائے۔ میں رسول اللہ کا معجزہ سنانے لگا، رسول خدا کا معجزہ اور پھر صاحب الامر کا ایک معجزہ سناؤں، تاکہ پہلے محمد اور آخری محمد کے درمیان کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ یہ چاند دو ٹکڑے کرنا، یہ سورج پلٹانا، یہ کمال محمد نہیں، کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ رسول مشرکوں کے بت توڑ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جن کے بت ہیں وہ کہہ رہے ہیں محمد سچے ہیں۔ اس کے بعد کس معجزے کی ضرورت ہے؟ دوسرا معجزہ بتاؤں، اپنے معیار کا معجزہ سنانے لگا۔ میرے لیے رسول پر ایمان لانے کے لیے اس معجزے کی ضرورت نہیں کہ مصطفیٰ نے چاند توڑا ہے، میرے لیے مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ میرے علی نے مان لیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ علی سے منوانا کوئی مذاق کی بات ہے؟ جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے، اس کے دو مصرے، وہ فرماتے ہیں کہ علی سے فلسفی نے جب نبوت اس کی مان لی،
واہ 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 واہ. علی سے فلسفی نے جب، یعنی علی جیسے فلسفی، علی سے فلسفی نے جب نبوت اس کی مان لی، نہیں ہے شک کوئی ہمیں اب اس کے اقتدار میں. یہ معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ علی والے اللہ کی مظہر العجائب مخلوق ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے ہیں آپ، باتیں گہری ہیں. یہ علی والے اللہ کی مظہر العجائب مخلوق، حضور مظہر العجائب مخلوق. بتاؤں کیسے؟ یہ ایسی بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لوگ، یہ ایسے مظہر العجائب لوگ ہیں، ایسے مظہر العجائب لوگ ہیں کہ انہوں نے علی کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا دیکھنے کے بعد بھی مان لیا ہے کہ محمد علی کے مولا ہیں. اب مجھے بتائیے ایسی محتاط قوم پہ جنت واجب ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیا کہنے، میرا سلام ہے اس قوم کو. علی کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہوا دیکھنے کے بعد بھی یہ مان گئے ہیں کہ محمد علی کے مولا ہیں. آپ نے دیکھا کہ کتنے امین لوگ ہیں. ابھی تو امید تو مجھے یہی تھی کہ سب توجہ کریں گے، لیکن 2-4% چہرے ابھی خاموش ہیں. میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں، یہ لسان اللہ کے اختیار میں ہے. اس قوم پہ جنت واجب ہونی چاہیے. جو اتنے محتاط اور اتنے ذہین لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی کے قدم دیکھنے کے بعد بھی یہ مان گئے ہیں کہ محمد علی کے مولا ہیں. اور اس قوم پہ جنت واجب ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ وہ محتاط لوگ ہیں جو شب ہجرت پردے میں سے علی کی آواز آتی ہوئی سننے کے بعد بھی مان گئے ہیں اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. مان گئے ہیں حضور، یہ مان گئے ہیں، بڑے قیمتی لوگ. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماج کے پردے سے ٹکرائی ہو تو یہاں کھڑے ہو کے ٹوک دے کہ مولانا صاحب یہ باتیں سن چکے ہیں، ہمارا وقت ضائع نہیں. اور یہ باتیں میں یہاں سے کر رہا ہوں، یہ باتیں میں یہاں سے کر رہا ہوں. جو لوگ صاحب الامر کے لیے نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس معیار کے لوگ ہیں جو اشتہار میں بڑا نام دیکھنے کے بعد مان لیتے ہیں کہ فلاں صاحب علامہ ہیں. اور جس کا حصہ تھا یہ تبرک اسی کے لیے. اشتہار میں جس کا نام بڑا ہے تو نشانی تو ہے کہ یہ بڑا ہے، نشانی تو ہے. لیکن بہت ممکن ہے کہ جس کی مجلس ہے وہ صاحب اسی کے کچھ لگتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں تو سامنے کی بات کر رہا ہوں. معیاری سامع وہ نہیں جو ان نشانیوں کی وجہ سے مانے کہ کون عالم ہے اور کون عالم نہیں. معیاری سامع وہ ہے جو معیار علم سے آشنائی رکھتا ہے. اس کے سامنے 1000 اشتہار لگا دیجئے وہ کہتا ہے بھائی 2 لفظ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. تو خبردار ان نشانیوں کی اوٹ سے قائم کو نہ دیکھیے. نرجس کا لال آئے گا تو صاحب معرفت خود پہچان لے گا کہ یہی میرا امام ہے.
اسے امامت کی معرفت ہے، جسے معیار امامت کا پتہ ہے، جسے معیار امامت کا پتہ ہے، اسے اس نشانیوں کی کوئی احتیاج نہیں۔ سبحان اللہ، لا ریب، بے شک۔ ان نشانیوں کو وہ دیکھے جسے خطرہ ہے کہ کہیں دجال ہی کوئی امام نہ مان لے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ معیار محمدیت کی معرفت حاصل کیجئے، معیار امامت کی معرفت حاصل کیجئے۔ جب آپ کو امامت کے معیار کا پتہ چل جائے گا، آپ کو کسی نشانی کی احتیاج ہی نہیں رہے۔ کسی نے سرکار صادق الفطرت سے پوچھا تھا، فرزند رسول جب صاحب الامر تشریف لائیں گے تو کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ ہمارا امام ہے؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام ہوتا ہے، وہ لاکھوں لوگوں میں جا کے کھڑا ہو جائے، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہی امام ہے۔ جس بندے نے جبریل کی وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے، جس بندے نے جبریل کی وجہ سے قرآن کو اللہ کا کلام مانا، وہ پھر کلام خدا کے معیار سے آشنا نہیں۔ میں آپ کا معیار خدا کی قسم بلند کر رہا ہوں اور اگلی نسلوں کا تحفظ کر رہا ہوں۔ حضور مجھے بتائیے گا، میں آپ سے تائید لوں گا تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ آپ نے جبریل کی وجہ سے اور رسول خدا کی وجہ سے مانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ایسا ہی ہے۔ تو جس شاعر نے سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اس نے کس وجہ سے پہچانا تھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کلام خود معیار ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو علی کے خطبات کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا کیجیے۔ نہج البلاغہ کو آپ کی دی ہوئی اس پریولیج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کو جب دنیا کے لٹریچر کے سامنے اور مقابل رکھ کے آپ پڑھیں گے تو نہج البلاغہ خود بتا دے گی کہ یہ کلام کسی اور کا ہے۔ اور میں بطور دلیل صاحب بزم معرفت، بطور دلیل ایک ایسی مثال کوٹ کرنے لگا ہوں، جس بندے کو معیار کا پتہ چل جائے، اسے نہ نشانیوں کی احتیاج رہتی ہے، نہ معجزات کا محتاج رہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے ذہن اس معیار پہ تیار کر دیے جائیں کہ یہ نشانیوں کی وجہ سے نہ پہچانے کے اندر جس کا لال آ گیا، بلکہ امامت کا ایسا معیار ان کے اندر موجود ہو کہ یہ خود جا کے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ وہ میرا امام ہے۔ جائیے اگر آپ میں سے شاید ان بچوں نے وہ ایک سیریل ہے قریب توس، جس نے وہ دیکھی ہے، وہ ذرا میری تعریف سرکار رضا شہنشاہ کو ولی عہدی دینے کے لیے مامون نے بلایا، بس یہی آپ کی زحمت تمام۔ ایک معیاری بات کرنے لگا، اس معیار کو سنبھال لیجیے، آنے کا مقصد پورا۔ مامون نے بلایا ہے اور ایک چال ہے کہ جی میں خلافت ان کے سپرد کر دوں گا، میں ولی عہدی دے دوں گا، جسے یہ قبول کر لیں گے، اور جب قبول کر لیں گے تو پھر میں نے کیسے پھنساؤں گا اور ان کے لوگوں کو کیسے اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ یہ سارا ایک پلان تیار کیا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اور سرکار رضا شہنشاہ کو بلایا گیا۔ رہنے دیجیے ساری کتابیں، بے نیاز ہو جائیے کتابوں سے، دلوں میں امامت کا وہ معیار دل پیدا کر لیجیے کہ جس کے بعد آپ کو کتابوں کی احتیاج ہی نہ رہے۔ وہ معیار بتانے لگا۔ اس کا جو وزیر تھا فضل، اس کی زوجہ نے اسے کہا کہ فضل میں دیکھتی ہوں تو ایک سیاسی خاندان کا بندہ ہے، اور حکومت کسی کے پاس ہو تو اصل میں چلا تو ہی رہا ہوگا،
لیکن میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تیری راتوں میں نیند اڑ گئی ہے تو وقت پہ کھانا نہیں کھاتا. رات کو اٹھ کے میں دیکھتی ہوں تو کبھی ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. تیرے چہرے پہ اضطراب ہے, بے چینی ہے, تیرا اطمینان کہاں گیا, تیری نیندیں کیوں اڑ گئی؟ اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ سیاسی بصیرت رکھنے والا بندہ ہوں کہ حکومت کسی کی ہو, پلاننگ پیچھے میری ہوتی, لیکن میں اس دن سے پریشان ہوں جب سے علی رضا یہاں پہ آئے. اس نے کہا ان کے آنے سے تمہیں کیا پریشانی, تمہیں کیا مسئلہ؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ میں علی رضا کو کیسے گرفت میں لے لوں. میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا کہ میں علی رضا کو اپنی گرفت میں لے لوں. یہ میری بے چینی. اب جو اس کی بیوی نے جملہ کہا ہے نا, خدا کی قسم, اس منافق اور ملعون شخص کی بیوی نے جو جملہ کہا, اس نے خدا کی قسم معرفت کا 1000 دروازہ, وہ جملہ میں نے تو کتاب میں پڑھا منتہی الاعمال میں, اس کے اندر وہ جملہ باقاعدہ طور پہ پورا ڈائلاگ ہے, وہ سننے کے لائق ہے, جو آپ کو بتائے کہ امامت کا معیار کیا ہے. اس کی بیوی نے امامت پہ کوئی کتابیں نہیں پڑھی, لیکن اس کا جملہ سنیے کیا معیار ہے خدا کی قسم. اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ دیکھو میرا بھی ایک سیاسی خاندان سے تعلق ہے, تو میں آج جب علی رضا آئے نا, مجھے صرف دیکھنے کی اجازت دو, میں انہیں غور سے دیکھنا چاہتا ہوں, پھر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ کرنا کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کوریڈور میں کھڑی ہو گئی, وہ جالیاں سی لگی ہوئی تھی ان کی اوٹ میں, وہ کھڑی ہو گئی. وہاں سے سرکار رضا علیہ السلام کو گزرنا تھا. سرکار رضا چہنچا وہاں سے گزرے, لوگوں سے ملتے رہے, آ کے بیٹھ گئے, کچھ گفتگو ہوئی, وہ غور سے دیکھتی. جب فضل گھر آیا ہے تو پہلا جملہ اس کی بیوی نے جو کہا ہے وہ بتاتا ہے کہ مایا, بس یہ جملہ اب تک پہنچ جایا, آنے کا مقصد پورا ہو جائے. آتے ہی اس نے کہا فضل علی رضا کا پیچھا چھوڑ دو. علی رضا کا پیچھا چھوڑ دو. فضل کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. یہ تو کیسے کہہ رہی ہے علی رضا کا پیچھا چھوڑ دو, تو نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو جملہ اس نے کہا خدا کی قسم لطف ہی ختم نہیں ہو رہا. اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ علی رضا کو غور سے دیکھا ہے. علی رضا کی نگاہوں کی بے نیازی بتاتی ہے کہ تم میں سے نہیں ہے. جب سے یہ جملہ میں نے پڑھا ہے تب سے آنکھوں کی بے نیازی پہ تحقیق کر رہا ہوں کہ آنکھوں کی بے نیازی کیا ہوتی ہے. اور یہ جملہ کہتے ہوئے باقاعدہ طور پہ کتابوں میں موجود ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اس نے کہا یہ تو نے کیسے درک کیا ہے؟ اس نے کہا فضل تو نے دیکھا نہیں, علی رضا تمہارے خلیفہ کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بڑا شخص کسی بھکاری کو دیکھ رہا ہے. اور دنیا نے یہ منظر بار بار دیکھا ہے. خانوادہ عصمت و طہارت کا یہ منظر دنیا نے بار بار دیکھا. دربار یزید میں خدا آپ کو وہ جگہ دکھائے جی, مسجد اموی جس کے اندر دربار یزید ہے, بلندی پہ دربار تخت یزید. یزید وقت کا حاکم تھا اور بظاہر ایک قیدی جو زنجیروں میں پابند تھا. روم کے ایک سفیر نے کہا میرے لیے سمجھنا مشکل ہے شہنشاہ وہ ہے یا وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کا اضطراب
اور وہ جو پابند رسم کھڑا ہے اس کا اطمینان. میں قربان. جملہ کہوں جن آنکھوں میں آنسو آ گئے محمد کی بیٹی آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کر. اس جگہ تخت پہ بیٹھے ہوئے حکمران کا احترام اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے اور اس قیدی کے چہرے کا اطمینان. اور اگر کوئی دیکھ سکے بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ سکے تو اسے نظر آ جائے گا خدا کی قسم شب عاشور ادھر 9 لاکھ میں اضطراب ہے, ادھر چند لوگوں میں اطمینان. 9 لاکھ میں اضطراب ہے, 72 کے چہرے پہ اطمینان. یزید کے خاندان کی مستورات محلات میں رہنے والی وہ مضطرب. علی کی بیٹی یوں بھی مطمئن. یا زہرا یا زہرا. یزید کی بیٹی, بادشاہ کی بیٹی کو شہزادی کہتے ہیں. یزید کی شہزادی باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی مضطرب ہے. حسین کی یتیمہ زخمی کانوں کے ساتھ مطمئن. یہ ہے خانوادہ عصمت و بہار. ان کے معیار کو پہچانیے. خدا کی قسم وہ سپاہی جو سید الساجدین کو درے مار رہے تھے, وہ درہ مار لیتے تھے مگر جب اپنے خیموں میں اکٹھے ہوتے تھے ان کی بے چینی دیدنی ہوتی تھی. درے مارنے والے بے چین تھے اور تاریخ میں ایسا نمازی دیکھا ہی نہیں جو ایسی حالت میں سر سجدے میں رکھے اطمینان سے کہتا تھا سبحان ربی الاعلی. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم. ادھر حکومت کا احترام, ادھر قیدیوں کا اطمینان. لاکھوں کا ہجوم ہے, وہ مضطرب ہے. علی کی بیٹی مطمئن, اتنے مطمئن ہے کہ خدا کی عرش سے آواز آ گئی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی. یہ معیار ہے اس گھرانے کا, جو اس معیار کا عارف ہو جائے اسے کسی حوالے کی احتیاج نہیں رہتی. میں حسین ابن علی کی یتیمہ کا ایک اطمینان آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, عباس گئے پانی لے, واپس نہیں آئے. بابا کے قریب آئی اور آگے کہنے لگی بابا مجھے خبر نہیں تھی کہ ایک گھونٹ کی مجھے اتنی قیمت دینی پڑے. بابا سکینہ وعدہ کرتی ہے چچا عباس کو واپس بلا لے, سکینہ زندگی بھر پانی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر کوئی حوالہ ہو تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ کربلا سے شام تک کسی کتاب نے لکھا ہو کہ کہیں پہ سکینہ نے پانی مانگا. جہاں بیٹیوں کے بعد تشریف فرما ہے, سکینہ نے کہیں پانی مانگا. میں فوج یزید سے مانگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے کسی روایت میں دکھا دیجئے پیاسی سکینہ نے سجاد سے پانی مانگا. سجاد سے کہا او بھائی مجھے پیاس لگی. سکینہ نے پانی نہیں مانگا, مطمئن ہے, بھائی کے ساتھ ساتھ جا رہی. قافلہ بھی چل رہا ہے. جب بھی میں اس بچی کی مصیبت پڑھتا ہوں میں ایک جملہ جو مجھے ذاتی طور پہ جو یہاں پہ محفوظ ہے میں وہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ وہ بچی ہے جس کے بندے کربلا میں اترے ہیں اور اتنے زور سے اتارے گئے ہیں کہ بندوں کے سرخ موتی شام تک بکھر گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. صبر بھی چلتا رہا, سکینہ کے کانوں کا لفظ بھی چلتا. یہ ایک جملہ سن لیجیے, آپ کی زحمت تمام ہے. آ گئے شام میں 56 بیویاں تھیں,
جن کے گلے میں ایک رسی. رلانے کی بات یہ ہے، رلانے والی بات یہ ہے کہ صرف بیویوں کے گلے میں رسی ہوتی تو دکھ صرف رسی ہی کا پڑا جاتا. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہی رسی جو بیویوں کے گلے میں تھی وہی رسی سکینہ اور باقر کے گلے میں. اللہ جانے حسین ابن علی کے گھر کا قصور کیا تھا. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ان ظالموں نے سکینہ اور باقر کے بالوں کو آپس میں پکڑا. دونوں کے بالوں کو آپس میں باندھ دیا تھا. سکینہ کو تماچا لگتا تھا تو باقر بھی ساتھ گر جاتے تھے. باقر کو تازیانہ لگتا تھا، سکینہ بھی منہ کے بال. اور کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی تھی چچا غازی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی روحانیت ہے مجلس میں. 56 بیویوں کے گلے میں ایک رسی اور وہی رسی سکینہ کے گلے میں. بازار شام سے قافلہ گزر رہا تھا. تاریخ نے لکھا چھت پہ ایک مزدور ہے، آئے غربت آل محمد کے. اس نے دیکھا کہ قیدی گزر رہے ہیں. ہونٹ پیاس سے پھٹ گئے تھے. آپ نے اکثر ذاکرین واعظین خطبہ سے سنا ہے کہ کربلا میں حسین پیاسے تھے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنے پیاسے تھے. پیاس کے کچھ مرحلے ہیں، پیاس کے کچھ درجے. جب پیاس حد سے بڑھتی ہے تو سب سے پہلے زبان خشک ہوتی ہے، پھر اور زیادہ پیاس بڑھ جائے تو ہونٹ خشک ہوتے ہیں، پھر اور زیادہ پیاس بڑھ جائے تو زبان تالو کے ساتھ بن جائے، پھر اور پیاس بڑھ جائے تو ہونٹ پھٹ جائے، اور زیادہ پیاس بڑھ جائے تو ہونٹوں سے لہو بہنے لگتا ہے. اب مجھ سے سوال کرو کربلا میں زہرا کا بیٹا کتنا پیاسا تھا. غربت زہرا کی قسم تاریخ نے لکھا حسین اتنے پیاسے تھے کہ حسین کو بات کرنے کے لیے ہاتھوں سے منہ کھولنا پڑتا تھا. زہرا کا لال بات کرتا تھا تو پہلے ہاتھوں سے منہ کھولتے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جہاں حسین کی حالت یہ تھی، اللہ جانے سکینہ کی حالت کیا تھی. ہونٹ پھٹ چکے تھے، ہونٹوں سے لہو جاری تھا. وہ چھت پہ مستور کھڑی تھی، زحمت تمام ہوئی ہے نظارے آپ کی. چھت پہ مستور کھڑی تھی، اس نے دیکھا قیدی ہے، مسافر ہے. اس کی جھولی میں صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں. اس کے بعد بھی عزاداروں کچھ پڑھوں، اس کے بعد بھی عزاداروں کچھ پڑھوں. اس کی جھولی میں صدقے کی کھجوریں تھی. اس نے غریب سمجھ کر صدقے کی کھجوریں اہل بیت پہ پھینکی. ادھر کھجوریں گری، ادھر بازار میں وہ تڑپ گئی جسے حسین ماں کہا کرتے تھے. جناب فضا نے تڑپ کے کہا مزدور یہ صدقہ کھانے والے لوگ نہیں، یہ خانوادہ عزت و طہارت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آئے تطہیر اتری ہے. اس مزدور کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ نیچے کھڑی تھی قافلے کے درمیان سے گزرتی ہوئی. اس کی نگاہ پڑ گئی حسین کی یتیمہ پر. دوڑتی ہوئی چھت پہ آئی، چھت پہ آ کے ماں کے پہلو میں کھڑی ہو گئی. ماں اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، وہ دیکھ نیزے پہ کتنا عجیب سر ہے جو کٹا ہوا ہے مگر قرآن پڑھا ہے. ماں کا دامن ہلا کے کہنے لگی اماں وہ سر نہ دیکھ، اماں ذرا وہ چھوٹی پیاسی بچی دیکھ. اماں وہ اتنی پیاسی ہے وہ بولنا چاہتی کچھ بول نہیں سکتی. اماں وہ اتنی مجبور ہے، وہ تھک کے گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی. عزاداروں ماں نے پانی کا کوزہ بھرا اور بھر کے کہا جاؤ اس بچی کے پاس لے جا، اللہ کہتی ہوگی دعا قبول کرتا ہے. اسے کہ پانی پی لے تیرے حق میں دعا کرے. عزاداروں بچی کوزہ لے کر حسین کی یتیمہ کے سامنے آئی، آ کے کہنے لگی ہے پیاسی کہتان میری ماں کہتی ہے یہ لے پانی پی لے، میرے حق میں دو دعائیں کر. عزاداروں دعا کا سننا تھا کہ سکینہ بازار میں تڑپ گئی. سکینہ نے دیکھ کے کہا میں پانی بعد میں پیوں گی، پہلے اپنی دعا بتا. کہنے لگی دعا کر میں ایسے نہ اجڑوں جیسے تو اجڑ گئی ہے. سکینہ نے بندے ہوئے ہاتھ اٹھائے، میرا اللہ کوئی ایسے نہ اجڑے. عجب الذین ظلموا
پروردگار ہماری نمازوں میں ریاکاری ہے، مالک ہمارے روزوں میں ریاکاری ہے، لیکن مالک محمد کی بیٹی سے پوچھ لے آنسوؤں میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ پروردگار یہ خالص آنسو اپنی بات کرنے کو پروردگار